اب جیسے کہ مثال کے طور پر ماتم، اب ماتم جو لوگ کرتے ہیں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، دوسرے پارے کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردار مت کہو بلکہ زندہ ہیں۔ اب زندہ لوگوں کے اس میں بھی ماتم کیسے کر سکتے ہیں اللہ صاحب؟ آپ ہی خود بتائیں۔ اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة الا تو تخافوا ولا تحزنوا تو وابشروا رسول پاک بالجنة صلی التي اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمزہ پہ روئے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ حمزہ جنت میں ہے، لیکن وہ روئے تھے حمزہ پر، اور دوسروں کو بھی رغبت دی تھی کہ حمزہ پہ رو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ جی نہیں جی ہے آپ اگر ایک شخص مثلا پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اب کسی کو شک تو نہیں کہ پیغمبر جب دنیا سے گئے تھے کہ وہ جنت کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ان کے اہل بیت رو رہے تھے، ان کے صحابہ رو رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ غم تو ہوتا ہے نا انسان کو، یہ تو فطری چیز ہے۔ غم اب بھی جی جی ہاں، وہ صاحب میں یہ پیغمبر زندہ بھی ہے، پیغمبر زندہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی گئے۔ ہم تو یہ اس لیے تو نہیں روتے کہ وہ نستجیر باللہ وہ مشکل میں ہے، نہیں، وہ جنت میں ہے۔ لیکن صحابہ کس لیے روئے تھے؟ صحابہ کس لیے انہوں نے ان کو غم ہوا تھا اہل بیت علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اسی بات پر ان کی کہ وہ گئے ہیں، یہ سب یتیم بنے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ایمان ہی یہ ان سے محبت کرنا اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے۔ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، المودۃ فی القربہ۔ اور اہل بیت علیہ السلام کو یہود و نصارا نے نہیں مارا ہے، کسی اور طبقے نے نہیں مارا، اسی امت نے، اسی صحابہ اور صحابہ کے بچوں نے، تابعین نے ان کو قتل کیا ہے، ان کو پانی تک نہیں دیا، شہید کیا۔ تو اس لیے ہم ان کی مصائب پر روتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہاں سے ہمارے پاس احادیث بہت ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کے غم میں رونا چاہیے، ماتم کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نہیں صاحب یہ قرآن کی اس کی آپ تفسیر کر دو، ولا تقولوا لمن بھائی يقتل في سبيل الله۔ اس کی ہاں تفسیر اب دیکھو یہی ہے، جو آدمی قرآن نہیں کہہ رہا کہ مجھے ماتم نہ جب کرو، آدمی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو زندہ سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ ان کو زندہ سمجھو، یہ تو نہیں کہہ رہا جی جی کہ تم میں غم رکھنے کا حق نہیں ہے، قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ فرما رہے جی ہیں نا، ہوتا ہے ہاں وہ جی تو آپ فرما رہے ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے ہمارے سر آنکھوں پر، قرآن فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ قرآن جی تو یہ جی نہیں فرما کہ آپ ان پہ رو ہونا، قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ ان کے ماتم نہ کرو، وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کا فتویٰ ہے تعصب کی وجہ سے۔ نہیں نہیں شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ بھائی تو صحابہ نے کیوں پیغمبر پہ روئے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ صحابہ کیوں غمزدہ ہوئے تھے؟ کیا ان کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر نسجیر والا اچھا جنت نہیں گئے؟ جی جی اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ صاحب جدائی پہ تو روتی نہ اللہ صاحب، ختم اگر بات۔ آپ ہم بھی جدائی پہ روتے ہیں، غم پہ روتے ہیں، جس انداز میں وہ جدا ہوئے ہم سے، اہل بیت علیہ السلام جس انداز میں جدا ہوئے ہم اس پہ روتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج خوشی کا دن ہے، آج غم کے متعلق سوال نہیں کرتے۔ آج کا یہ ربیع الاول کے جو ایام ہیں یہ خوشی کے ایام ہیں، یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں۔ خوشی کے متعلق سوال کرو، ماتم کے متعلق محرم سے پہلے آ کے سوال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت بھی سوال کیے تھے آپ لوگوں نے، ہم نے بہت جواب دیے تھے، ہاں بہت جواب دیے تھے ہم نے۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف